آج ہم پنجاب لینڈ ریونیو ایکٹ 1967 کے بالکل ابتدائی حصے کا ایک گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ ہمارے پاس پی پی ایس سی برادرز اکیڈمی کے نوٹس کا پہلا حصہ ہے جو اس قانون کے پہلے 6 ابواب کا احاطہ کرتا ہے۔ جی، اور یہ وہ بنیادی ڈھانچہ ہے جس پر آپ کہہ سکتی ہیں پنجاب میں زمین سے متعلق محصولات اور ریکارڈز کا پورا نظام کھڑا ہے۔ تو آج ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہم سمجھنا چاہتے ہیں اس قانون کی بنیاد کو، مطلب یہ کیسے انتظامی ڈھانچہ بناتا ہے، کون لوگ اس نظام کو چلاتے ہیں، ان کے پاس کیا اختیارات ہیں، اور سب سے اہم، زمین کے ریکارڈز کیسے بنائے اور سنبھالے جاتے ہیں۔ بالکل، اور یہ جاننا کافی دلچسپ ہے کہ ایک بظاہر خشک سا قانونی ڈاکیومنٹ وہ کیسے لاکھوں لوگوں کی زندگیوں اور صوبے کی انتظامی مشینری پر اثر انداز ہوتا ہے۔ صحیح کہا، چلیں اس کی تہہ تک چلتے ہیں۔ تو شروعات کرتے ہیں باب اول سے، جو کسی بھی قانون کی طرح بنیادی باتیں طے کرتا ہے۔ اس کا نام، یہ کہاں لاگو ہوتا ہے، کب سے نافذ ہوا، یہ تو ہو گئی رسمی باتیں۔ بالکل، لیکن یہاں سیکشن 2 اور 3 میں ایک اہم عملی نکتہ بھی ہے۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ حکومت کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ مخصوص علاقوں یا آپ کہیں مخصوص قسم کی زمینوں کو اس قانون کے کچھ یا تمام حصوں سے مستثنا قرار دے سکتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ قانون میں لچک رکھی گئی ہے۔ جی، یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ قانون بناتے وقت بھی یہ تسلیم کیا جاتا ہے کہ ہر جگہ یعنی ایک ہی اصول لاگو نہیں ہو سکتا، زمینی حقائق کے مطابق لچک کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ ٹھیک، اور پھر آتا ہے سیکشن 4 یعنی تعریفات، ڈیفینیشنز۔ جی، یہ تو کسی بھی قانون کو سمجھنے کی کنجی ہوتی ہیں۔ بالکل، یہاں وہ تمام خاص اصطلاحات واضح کی جاتی ہیں جو آگے استعمال ہوں گی، جیسے زمیندار، محصول، اسٹیٹ وغیرہ وغیرہ۔ ان کی وضاحت کے بغیر آگے بڑھنا تقریباً ناممکن ہے۔ یہ گویا قانون کی اپنی لغت ہے۔ صحیح کہا، اس کے بغیر تو ہر کوئی اپنی سمجھ کے مطابق مطلب نکالے گا اور ابہام پیدا ہوگا۔ بالکل۔ اچھا، تو بنیاد قائم ہو گئی۔ اب باب 2 ہمیں بتاتا ہے کہ انتظامی طور پر صوبے کو کیسے منظم کیا گیا ہے، مطلب اس قانون کے مقاصد کے لیے۔ جی، اس میں صوبے کو پہلے ڈویژنز میں تقسیم کیا گیا ہے، اور پھر ڈویژنز کو اضلاع میں۔ ہاں، اور اضلاع کو آگے تحصیلوں میں۔ یہ ایک انتظامی درجہ بندی ہے، ایک ہائرارکی۔ یہ سادہ سی تقسیم لگتی ہے لیکن اہم ہے۔ بہت اہم ہے۔ یہ پورے ریونیو سسٹم کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ ہر سطح پر ذمہ داریاں اور اختیارات اسی تقسیم کی بنیاد پر تفویض کیے جاتے ہیں۔ یہ انتظامی مشینری کا بنیادی نقشہ ہے جس پر آگے سارا کام ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو نقشہ بن گیا۔ اب اس مشینری کو چلانے والے لوگ کون ہیں، یہ ہمیں باب سوم میں پتہ چلتا ہے۔ جی، باب سوم، ریونیو افسران کی تقرری اور اختیارات، یہ واقعی اہم حصہ ہے۔ اس میں مختلف عہدوں کا ذکر ہے، بورڈ آف ریونیو سے لے کر نیچے تک۔ جی، کمشنر، کلیکٹر، اسسٹنٹ کمشنر اور تحصیلدار تک۔ یہ پورا انتظامی ڈھانچہ ہے جو زمین کے محصولات اور ریکارڈز کے نظام کو چلاتا ہے۔ اور قانون واضح کرتا ہے کہ ان عہدوں پر تقرریاں کیسے ہوں گی، کون کرے گا۔ جی، اور یہ بھی کہ اہم تقرریوں کو سرکاری گزٹ میں نوٹیفائی کرنا کیوں ضروری ہے، تاکہ عوام کو معلوم ہو کہ کس افسر کے پاس کیا اختیار ہے۔ بالکل، شفافیت کے لیے۔ اور اختیارات کی بات کریں تو صرف تقرری کافی نہیں، ان افسران کو کام کرنے کے لیے اختیارات بھی چاہیے۔ یقیناً، قانون حکومت اور بورڈ آف ریونیو کو یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ ان افسران کو مخصوص اختیارات تفویض کریں۔ اچھا، اور یہاں انتظامی کنٹرول کا نظام بھی واضح کیا گیا ہے۔ ہر افسر اپنے سے اوپر والے افسر کے ماتحت اور جواب دہ ہے۔ یعنی ایک چین آف کمانڈ ہے۔ جی، بورڈ آف ریونیو سب سے اوپر ہے اور یہ سلسلہ نیچے تحصیل کی سطح تک جاتا ہے۔ اس سے نہ صرف نگرانی ممکن ہوتی ہے بلکہ کام کی تقسیم اور مقدمات کو ایک آفیسر سے دوسرے کو منتقل کرنے میں بھی آسانی رہتی ہوگی۔ بالکل، تاکہ نظام مؤثر طریقے سے چلتا رہے، لچک بھی رہتی ہے۔ مجھے وہ سیکشن 18 کی بات دلچسپ لگی تھی نوٹس میں، کہ اگر کسی افسر کا تبادلہ ہوتا ہے لیکن وہ اسی ضلع میں رہتا ہے تو اس کے اختیارات برقرار رہتے ہیں۔ جی ہاں، جب تک کوئی نیا حکم نہ آئے۔ یہ انتظامی تسلسل کو یقینی بناتا ہے، ورنہ ہر تبادلے پر کام رک جایا کرے۔ ہاں، یہ تو ایک چھوٹا سا نقطہ لگتا ہے لیکن عملی طور پر بہت اہم ہے۔ جی، اس سے انتظامی خلا پیدا نہیں ہوتا اور کام بلا تعطل جاری رہتا ہے۔ ٹھیک ہے،
تو اب ہمیں معلوم ہے کہ انتظامی ڈھانچہ کیا ہے اور افسران کون ہیں۔ اب باب چہرم یہ بتاتا ہے کہ یہ افسران کام کیسے کریں گے، ان کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ ہاں، یہ باب دراصل انتظامی کام کاج کی تفصیلات فراہم کرتا ہے، جیسے کون کس کے ماتحت ہے، کارروائی کہاں ہوگی، کون پیش ہو سکتا ہے خود، ایجنٹ یا وکیل کے ذریعے، اچھا، سمن کیسے جاری ہوں گے، ان کی تعمیل کیسے کرائی جائے گی، نوٹس اور اعلانات کیسے شائع ہوں گے۔ یہ سب تفصیلات اس لیے اہم ہیں تاکہ کارروائی شفاف اور قانون کے مطابق ہو۔ مجھے یہاں سیکشن 22 اہم لگا، جو ریونیو آفیسران کو کسی بھی شخص کو طلب کرنے اور دستاویزات پیش کرنے کا حکم دینے کا اختیار دیتا ہے۔ بالکل سول کورٹ کی طرح۔ جی ہاں، یہ انہیں تحقیقات کے لیے ضروری طاقت فراہم کرتا ہے۔ اور سیکشن 27 تو اس سے بھی آگے جاتا ہے نا؟ جی بالکل، یہ کہتا ہے کہ اس ایکٹ کے تحت ہونے والی تحقیقات کو قانونی طور پر عدالت کی کارروائی یعنی جوڈیشل پروسیڈنگ سمجھا جائے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ان کارروائیوں کو سنجیدگی سے لیا جائے گا۔ جی، اور غلط بیانی یا عدم تعاون پر قانونی نتائج بھگتنا پڑ سکتے ہیں۔ یہ ریونیو آفیسران کے کام کو ایک قانونی حیثیت، ایک سنجیدگی فراہم کرتا ہے۔ جی، اس باب میں کچھ اور عملی چیزیں بھی ہیں، جیسے ریونیو دفاتر کی زبان کیا ہوگی، ہاں، اور ناداہندہ یعنی ڈیفالٹر کی گرفتاری کا طریقہ کار۔ اور ایک بہت اہم اختیار سیکشن 30 کے تحت ریونیو آفیسران کا کسی بھی زمین یا عمارت میں داخل ہونے کا حق۔ جی، پیمائش یا ریکارڈ بنانے کے مقصد سے یقیناً مناسب نوٹس کے بعد یہ داخلے کا اختیار زمینی ریکارڈز کی درستگی کے لیے ناگزیر ہے۔ اس کے بغیر تو پیمائش، حد بندی یا ریکارڈ کی جانچ پڑتال ممکن ہی نہیں۔ بالکل، البتہ قانون یہ بھی کہتا ہے کہ یہ اختیار مناسب طریقے سے کم تکلیف پہنچا کر استعمال کیا جائے۔ باب چہارم میں اخراجات عائد کرنے اور بعض صورتوں میں جیسے سمن کی نافرمانی پر جرمانے لگانے کا بھی اختیار ہے۔ جی، یہ سب روزمرہ کے کام کو منظم رکھنے اور اس بات کو یقینی بنانے کے لیے ضروری اوزار ہیں کہ لوگ قانونی کارروائی میں تعاون کریں۔ ٹھیک ہے، تو یہ افسران کا طریقہ کار ہو گیا۔ اب ہم انتظامیہ کے نچلی ترین سطح پر آتے ہیں، باب پنجم، دیہاتی افسران، ولیج آفیسرز۔ جی، اس میں پٹواری اور لمبردار جیسے اہم کرداروں کا ذکر ہے۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جو اصل میں زمین پر کام کرتے ہیں۔ بالکل، یہ افسران دراصل پورے نظام کی بنیاد ہیں۔ پٹواری گاؤں کی سطح پر زمین کا ریکارڈ رکھتا ہے، اور لمبردار گاؤں سے محصول وصول کرنے میں مدد کرتا ہے۔ جی ہاں، یہ وہ لوگ ہیں جن کا براہ راست تعلق زمینداروں اور کاشتکاروں سے ہوتا ہے۔ قانون حکومت کو ان کی تقرری، فرائض، معاوضے اور برترسی وغیرہ کے قواعد بنانے کا اختیار دیتا ہے۔ یہاں ولیج آفیسر سیس کا بھی ذکر ہے، یہ کیا چیز ہے؟ یہ ایک قسم کا ٹیکس یا فنڈ تھا، یوں سمجھیں، جو زمین کے مالکان سے وصول کیا جاتا تھا تاکہ ان دیہی افسران خاص طور پر پٹواری اور لمبردار کے معاوضے اور دیگر اخراجات پورے کیے جا سکیں۔ اچھا، تو یہ ان کی تنخواہوں کے لیے تھا؟ جی، بنیادی مقصد یہی تھا۔ وقت کے ساتھ اس کی شکل بدلتی رہی ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کے معاوضے کو قرق نہیں کیا جا سکتا، اٹیچ نہیں ہو سکتا۔ جی، یہ شاید اس لیے تاکہ وہ مالی دباؤ سے آزاد ہو کر کام کر سکیں۔ یہ انہیں ایک طرح کا تحفظ فراہم کرتا ہے تاکہ وہ اپنا کام ایمانداری اور غیر جانبداری سے انجام دے سکیں۔ یہ منطقی بات ہے۔ اچھا، تو اب تک ہم نے انتظامی ڈھانچہ، افسران، ان کے اختیارات اور طریقہ کار اور دیہی سطح کے عملے کو سمجھ لیا۔ جی، اب آتے ہیں اس سارے نظام کے مرکز پر، باب ششم، ریکارڈز۔ میرے خیال میں یہ سب سے اہم ابواب میں سے ایک ہے۔ بلا شبہ زمین کا سارا نظام ریکارڈز کے گرد ہی گھومتا ہے۔ باب ششم ہمیں بتاتا ہے کہ ریکارڈ آف رائٹس کیا ہے اور اس میں کیا کیا شامل ہوتا ہے۔ ریکارڈ آف رائٹس یعنی حقوق کا ریکارڈ۔ جی، یہ وہ بنیادی دستاویز ہے جس میں زمین کی ملکیت، قبضہ، کاشتکاری اور اس پر واجب الادا محصولات کی تفصیلات درج ہوتی ہیں۔ اس میں وہ کھوٹونی اور کھیوٹ جیسی اصطلاحات استعمال ہوئی ہیں نوٹس میں، کیا آپ انہیں آسان الفاظ میں سمجھا سکتی ہیں؟ ضرور۔ کھوٹونی، جسے عام زبان میں جمع بندی بھی کہتے ہیں، ایک رجسٹر ہے جس میں کسی گاؤں یا موضع کی زمینوں کے مالکان، کاشتکاروں اگر کوئی ہوں، زمین کا رقبہ،
قسم اور اس پر لگنے والے محصول کی تفصیلات درج ہوتی ہیں۔ تو یہ ملکیت اور کاشتکاری کا بنیادی ریکارڈ ہے؟ بالکل، اور کھیوٹ دراصل انتقال یعنی میوٹیشن کا رجسٹر ہوتا ہے، جس میں ملکیت کی تبدیلیوں مثلاً خرید و فروخت، وراثت، رہن وغیرہ کا اندراج کیا جاتا ہے۔ اور نقشہ فیلڈ بھی ہوتا ہے؟ جی، فیلڈ میپ جو زمین کے محل وقوع اور حدود کو ظاہر کرتا ہے، یہ سب مل کر ریکارڈ آف رائٹس بناتے ہیں۔ تو یہ ریکارڈ ساکن نہیں رہتے، مطلب ان میں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں؟ بالکل نہیں، اسی لیے میعادی ریکارڈ یعنی پیریوڈیکل ریکارڈ کا تصور ہے۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ یہ عام طور پر ہر 4 سال بعد تیار کیا جاتا ہے اور پچھلے ریکارڈ آف رائٹس کے بعد ہونے والی تمام تبدیلیوں کو شامل کر کے اسے اپ ٹو ڈیٹ کرتا ہے۔ تو یہ ایک مسلسل عمل ہے؟ جی، اور اب تو قانون میں، جیسا کہ آپ نے نوٹس میں دیکھا ہوگا، سیکشن 41A اور 41B کے ذریعے کمپیوٹرائز ریکارڈز کی تیاری اور اپڈیشن کا بھی ذکر شامل کر دیا گیا ہے۔ ہاں، یہ تو ایک بہت بڑی پیش رفت ہے۔ جی، یہ اس نظام کے ارتقاء کی نشاندہی کرتا ہے۔ اس سے شفافیت اور رسائی بہتر ہونی چاہیے۔ نظریاتی طور پر تو بالکل، عملی چیلنجز اپنی جگہ ہوں گے۔ وہ تو ہیں، لیکن یہ درست سمت میں ایک قدم ہے۔ اچھا، تو یہ ریکارڈ بنتے کیسے ہیں؟ خاص طور پر جب زمین کی ملکیت یا قبضہ تبدیل ہوتا ہے، کوئی خریدتا ہے یا وراثت میں آتی ہے؟ اس کا طریقہ کار بھی قانون میں دیا گیا ہے۔ مثلاً سیکشن 42A ہے۔ یہ ہر اس شخص پر لازم قرار دیتا ہے جو وراثت، خرید، تحفے یا کسی اور طریقے سے زمین میں کوئی حق حاصل کرے۔ تو اسے کیا کرنا ہوتا ہے؟ اسے 3 ماہ کے اندر پٹواری کو اطلاع دینی ہوتی ہے۔ پٹواری اس اطلاع کو اپنے رجسٹر میں درج کرتا ہے۔ اور اگر کوئی تنازع ہو تو، مثلاً 2 لوگ ایک ہی زمین کے وارث ہونے کا دعویٰ کریں؟ ہاں، اچھا سوال ہے۔ اگر اطلاع دی گئی تبدیلی پر کوئی اعتراض نہ ہو تو پٹواری اسے درج کر لیتا ہے، لیکن اگر کوئی تنازع ہو تو معاملہ ریونیو آفیسر کے پاس جاتا ہے۔ کون سا ریونیو آفیسر؟ تحصیلدار؟ عموماً تحصیلدار یا اسسٹنٹ کمشنر۔ وہ انکوائری کرتی ہیں، دونوں فریقوں کو سنتی ہیں اور شواہد کی بنیاد پر فیصلہ کرتی ہیں کہ ریکارڈ میں کس کا نام درج ہونا چاہیے۔ تو یہ ایک نیم عدالتی قسم کا کام ہو گیا۔ جی، کہہ سکتی ہیں۔ کیا ایک بار ریکارڈ میں اندراج ہو جائے تو اسے آسانی سے تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ سیکشن 45 ریکارڈ کے تقدس، اس کی سینکٹٹی پر زور دیتا ہے۔ تقدس مطلب یہ کہ ایک بار جب کوئی اندراج ریکارڈ آف رائٹس یا میعادی ریکارڈ کا حصہ بن جائے تو اسے صرف قانون میں بتائے گئے طریقوں سے ہی تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ جیسے کہ کسی نئی قانونی تبدیلی کی بنیاد پر یا کسی مجاز عدالت یا ریونیو آفیسر کے حکم کے تحت۔ یہ اس لیے ہے تاکہ ریکارڈز میں استحکام رہے اور انہیں آسانی سے چھیڑا نہ جا سکے۔ ٹھیک، اس عمل میں انتقال فیس کا بھی ذکر ہے، میوٹیشن فیس۔ جی، جب ملکیت تبدیل ہوتی ہے اور اس کا اندراج ریکارڈ میں کیا جاتا ہے، یعنی انتقال یا میوٹیشن ہوتا ہے، تو حکومت اس پر ایک فیس وصول کر سکتی ہے۔ یہ حکومت کی آمدنی کا ایک ذریعہ بھی ہے۔ بالکل۔ باب ششم میں حکومت کے کچھ حقوق کا بھی ذکر ہے، جیسے کانے اور معدنیات۔ ہاں، سیکشن 49 یہ واضح کرتا ہے کہ زمین کے نیچے موجود تمام کانے، معدنیات، کوئلہ، تیل وغیرہ حکومت کی ملکیت ہیں، چاہے زمین کسی نجی فرد کی ہی کیوں نہ ہو۔ تو حکومت کو ان تک رسائی اور انہیں نکالنے کا حق حاصل ہے؟ جی، البتہ اگر اس عمل میں زمین کے مالک کو کوئی نقصان پہنچے تو اسے مناسب معاوضہ دینا ہوگا۔ اور جنگلات اور بنجر زمینوں کے بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ سیکشن 50 کہتا ہے کہ اگر کوئی جنگل، کان کنی کی جگہ یا بنجر زمین کسی فرد کی ملکیت ثابت نہ ہو تو یہ سمجھا جائے گا کہ وہ حکومت کی ملکیت ہے۔ لیکن یہ صرف ایک قیاس ہے، پرزمپشن؟ جی بالکل، اسے ٹھوس ثبوتوں سے غلط ثابت کیا جا سکتا ہے۔ اب آتے ہیں ایک بہت ہی اہم نقطے پر، سیکشن 52، اندراجات کے درست ہونے کا قیاس، پرزمپشن ان فیور آف اینٹریز۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ شاید اس باب کی سب سے اہم دفعات میں سے ایک ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ریکارڈ آف رائٹس یا میعادی ریکارڈ میں جو کچھ لکھا ہے، قانون اسے درست مانے گا جب تک کہ اس کے برعکس ٹھوس شواہد کے ساتھ ثابت نہ کر دیا جائے۔ اسے پرزمپشن آف ٹروتھ کہتے ہیں؟ جی ہے، سچائی کا قیاس۔ تو اس کا عملی اثر کیا ہوتا ہے روزمرہ میں؟ اس کا بہت بڑا عملی اثر ہے۔
اگر آپ کا نام ریکارڈ میں بطور مالک درج ہے تو قانون آپ کو ہی مالک سمجھے گا۔ اگر کوئی اور دعویٰ کرتا ہے تو اسے عدالت میں جا کر یہ ثابت کرنا ہوگا کہ ریکارڈ غلط ہے۔ یعنی بوجھ ثبوت، برڈن آف پروف دعویٰ کرنے والے پر ہوتا ہے۔ بالکل، یہ زمین کے مالکان کو ایک قانونی تحفظ فراہم کرتا ہے۔ لیکن دوسری طرف اگر ریکارڈ میں غلطی سے کسی اور کا نام درج ہو گیا ہے تو اصل مالک کو اسے ٹھیک کرانے کے لیے قانونی کارروائی کرنی پڑتی ہے۔ تو اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ ریکارڈ میں غلط اندراج ہے جس سے اس کا حق متاثر ہو رہا ہے تو وہ کیا کر سکتا ہے؟ سیکشن 53 اس کا راستہ بتاتا ہے۔ ایسا شخص دیوانی عدالت یعنی سول کورٹ میں ڈیکلریٹری ڈگری کے لیے دعویٰ دائر کر سکتا ہے۔ ڈیکلریٹری ڈگری یعنی اعلان حق؟ جی، وہ عدالت سے درخواست کر سکتا ہے کہ وہ اس کے حق کا اعلان کریں اور متعلقہ ریونیو حکام کو ہدایت دے کہ وہ ریکارڈ درست کریں۔ گویا ریونیو ریکارڈ میں غلطی کو چیلنج کرنے کا حتمی فورم دیوانی عدالت ہے۔ بالکل، ریونیو افسران تنازعات کا فیصلہ تو کرتے ہیں، لیکن ان کے فیصلوں کے خلاف یا ریکارڈ میں کسی بھی اندراج کے خلاف حتمی داد رسی کے لیے دیوانی عدالت سے رجوع کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، آخر میں باب ششم میں کچھ ضمنی باتیں ہیں، جیسے کئی دیہات کے لیے مشترکہ ریکارڈ بنانا۔ جی، یا حکومت کا ریکارڈ سے متعلق قواعد بنانے کا اختیار۔ یہ وہ انتظامی تفصیلات ہیں جو ریکارڈ کے نظام کو چلانے اور اسے اپ ڈیٹ رکھنے کے لیے ضروری ہیں۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے پنجاب لینڈ ریونیو ایکٹ 1967 کے پہلے 6 ابواب کا جائزہ لیا۔ جی، ہم نے دیکھا کہ یہ قانون کس طرح پنجاب میں زمین کے انتظام کے لیے ایک بنیادی ڈھانچہ فراہم کرتا ہے۔ انتظامی تقسیم سے لے کر افسروں کی تقرری، ان کے اختیارات، کام کرنے کا طریقہ کار، اور سب سے اہم، زمین کے حقوق کے ریکارڈ کو بنانے اور برقرار رکھنے کا نظام۔ یہ ایکٹ جو کتنا نصف صدی سے زیادہ پرانا ہے، جی 1967 کا ہے، آج بھی پنجاب میں زمین سے متعلق معاملات کی بنیاد ہے۔ اس نے ایک تفصیلی نظام وضع کیا ہے جس نے وقت کے ساتھ ساتھ کچھ تبدیلیاں بھی قبول کی ہیں، جیسے کمپیوٹرائزیشن کا عمل۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ یہی کہ یہ محض ایک قانونی دستاویز نہیں بلکہ ایک زندہ نظام ہے جو کروڑوں لوگوں کے بنیادی حق یعنی حق ملکیت کو منظم اور محفوظ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بالکل، اور یہاں ایک آخری سوچ یا آپ کہیں غور طلب نقطہ چھوڑ کر جاتے ہیں۔ جی، ہم نے دیکھا کہ قانون میں کمپیوٹرائزڈ ریکارڈز سیکشن 41A 41B کو شامل کیا گیا ہے، لیکن کیا یہ ڈیجیٹل تبدیلی اس پرانے تفصیلی دستی نظام کی پیچیدگیوں اور وراثت کو پوری طرح حل کر پائی ہے؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ اور جدید ڈیجیٹل دور میں وہ پریزمپشن آف ٹروتھ سیکشن 52 جو ریکارڈ کے اندراج کو درست مانتا ہے، وہ کیسے کام کرتا ہے؟ کیا ڈیجیٹل ریکارڈز پر بھی اتنا ہی بھروسہ کیا جا سکتا ہے؟ خاص طور پر سائبر سیکیورٹی اور ڈیٹا میں رد و بدل کے خطرات کے پیش نظر؟ بالکل، یہ وہ سوالات ہیں جو اس تاریخی قانون کے مستقبل اور جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ اس کی مطابقت پر غور کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔